الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعنتهم وطلبهم آيات يعنون ترشدهم إلى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أتى صالح عليه السلام بناقته. قال الله تعالى قل إنما الآيات عند الله قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الآيات عند الله أي إنما أمر ذلك إلى الله فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم لأن هذا سهل عليه يسير لديه ولكنه يعلم منكم أنكم إنما قصدتم التعنت والامتحان فلا يجيبكم إلى ذلك. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں مشرکین کی سرکشی کے بارے میں. ایک کافروں کی سرکشی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مطالبے کرتے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں اور یہ معجزہ دکھائیں اور یہ معجزہ دکھائیں. کبھی وہ آگے کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجعل لنا صفا ذهبا، یہ صفا پہاڑ جو ہے سونے کا بن جائے. کبھی آگے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، حضور ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ مکے کی زمین سے چشمے پھوٹیں، یہاں باغ لگ جائیں، یہاں کھیتیاں بن جائیں، پھر ہم ایمان لائیں. اور کبھی کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنزل علینا کتابا نقرأہ، کہ آپ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ ہمارے اوپر کتاب اتاریں، لکھا ہوا ہو کہ فلان ابن فلان کو اللہ کہتے ہیں کہ میرے نبی پر ایمان لاؤ. تو اصل بات کیا ہے؟ سرکشی ہے. اصل بات کیا ہے؟ تعنت ہے. اصل بات کیا ہے؟ عناد ہے. ورنہ جو ایمان لانا چاہے ان کے لیے تو ایک معجزہ بھی کافی ہے، لیکن جو ایمان نہ لانا چاہیں وہ ہزارہ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے آتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسے بھی انبیاء کی توہین ہے
کہ جو کافر مطالبہ کریں نعوذ باللہ وہی معجزہ دکھائیں، اور کافر مطالبہ کریں ان کو اور معجزہ دکھائیں، طائف والے مطالبہ کریں ان کو اور معجزہ دکھائیں، ان کو کھیل ہوا، معجزات تو نہ ہوئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو اصولی جواب دے دیں کہ انما الآیات عند اللہ، یہ معجزات دکھلانا جو ہے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جانتے ہیں ان پہ آسمان و زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ان کے علم میں ہے کہ معجزہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا تو وہ دکھلا دیں گے، کوئی مشکل نہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ تم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لے آؤ گے تو پھر دکھلانے کا کیا فائدہ۔ پہلے انبیاء پر بھی جو معجزات آئے انہوں نے بھی مانگے، مانگنے کے بعد معجزات دیکھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کافروں کی ایک شرارت ہے، عناد ہے اور تعنت ہے کہ بس ہم یہ تو نہیں مانتے لیکن یہ ہو تو مان لیں گے۔ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ نہ اس پہ مانا ہے نہ اس پہ مانیں گے، ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزات دیے ہیں، اور سب سے زیادہ معجزات تعداد کے اعتبار سے بھی، کمیت کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ معجزات جو ملے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب دیکھیں بی بی خدیجہ نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا، سیدنا ابو بکر نے تو کوئی معجزہ نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے ہدایت کے دروازے کھول دیے، فوراً ایمان لے آئے۔ تو اسی طرح اور ابو جہل نے کئی معجزے دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لے۔ تو اس لیے اللہ پاک یہاں خبر دیتے ہیں مشرکین کی سرکشی کی، وَطَلَبِهِمْ آیات، اور معجزات مانگنے کی، یعنون وہ حضور کو کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ ملا ہے آپ بھی ایسا ہمیں معجزہ دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب آپ ان کو جواب دے دیں اصولاً انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہہ دیں کہ یہ ساری چیزیں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں اپنے انبیاء کے ہاتھ پہ امر خارے کے عادت کا اظہار فرما دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء کے ہاتھ پہ بھی کرامت ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہیں نہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتا ہے نہ کرامت اولیاء کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اصل ہر چیز اللہ کے ہاتھ۔ اور اللہ نے مجھے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ میں تمہیں جہنم سے ڈراؤں، میں تمہیں کفر کی سزاؤں سے ڈراؤں، میں تمہیں ایمان اور جنت کی بشارتیں دے دوں۔ فرمایا انما امر ذلک الی اللہ، یہ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فإنہ لو علم، اگر اللہ جانے کہ تم کو ہدایت ملے گی، لأجابکم الی سؤالکم، پھر اللہ تمہارا سوال بھی پورا کر دیتے۔ لأن ھذا سہل علیہ، اللہ پر تو سب آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، وہ جو چاہیں جیسا چاہیں کر دیں۔ ولکنہ یعلم، اللہ جانتے ہیں کہ تمہارا مقصد جو ہے وہ سرکشی ہے، تمہارا مقصد جو ہے وہ بلا وجہ امتحان ہے، اس لیے اللہ تمہاری اس بات کو قبول نہیں فرماتے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها۔ اللہ نے فرمایا ہمیں کون سی چیز مانے ہے کہ ہم معجزات نہ بھیجیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جیسے پہلوں نے تکذیب کی ہے یہ بھی تکذیب کریں گے۔ وآتینا ثمود الناقة مبصرة، ہم نے قوم ثمود کو ان کے خواہش کے مطابق معجزہ دکھلایا، ہم نے ان کے سامنے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سامنے اس چٹان سے اللہ نے ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا، فظلموا بها، لیکن وہ ایمان نہ لائے،
بلکہ اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا تو پھر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے انما بعثت نذیرا لکم بین النذارۃ، اللہ نے مجھے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے تمہیں جہنم کے عذاب سے ڈراؤں۔ اور فرمایا فعلی ان ابلغکم رسالات اللہ، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ امت تک ادا کر دوں، آگے تم مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی نہیں رستہ دکھلانے والا۔ وقال تعالی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کے ذمے تو رستہ دکھلانا ہے، آپ کے ذمے تو دعوت دینا ہے، آپ کے ذمے تو اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے، آگے ان کا مقدر و نصیب ہے، ان کے نصیب میں ہوگا تو اللہ ہدایت دیں گے۔ ثم قال تعالی مبینا کثرت جہلهم وسخافت عقلهم حيث طلبوا آیات تدلهم على صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فيما جاءهم وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کی جہالت، اللہ تبارک و تعالی ان کی بدبختی کا بیان فرماتے ہیں کہ وہ میرے محبوب سے معجزے مانگتے ہیں کہ جو حضور کی صداقت نبوت پہ دلالت کریں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا۔ وَقَدْ جَاءَهُمْ بِالْكِتَابِ، اللہ کے نبی تو قرآن کا معجزہ لے کے آئے ہیں، اور قرآن بھی ایسا جو ہر لحاظ سے محفوظ ہے، جس کے کلمہ حرف میں بھی تغیر نہیں ہو سکتا، جس کے زبر زیر میں بھی تغیر نہیں ہو سکتا۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کسی حال میں بھی کوئی باطل چیز قرآن میں داخل نہیں ہو سکتی، اور قرآن ایسا معجزہ ہے الذی هو اعظم من کل معجزۃ، وہ ہر معجزے سے بڑا ہے، ہر معجزے سے عظیم ہے، ہر معجزہ آیا چلا گیا، لیکن قرآن کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کا معجزہ دائمی ہے، قرآن کا معجزہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ اذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن معارضة عشر سور من مثله بل ان معارضت صورت منہ، اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ قرآن کا دیا ہے کہ تمام دنیا کے فصحاء، تمام دنیا کے بلغاء، تمام دنیا کے ادبا مل کے 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے، بلکہ ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو کہہ دیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا پیغمبر خود بناتا ہے، تم بھی تو عرب ہو، تمہارے پاس بھی شعراء ہیں، تمہارے پاس بھی بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے فصیح ہیں، بڑے بڑے قادر الکلام لوگ ہیں، لے آؤ تم بھی مقابلے پہ ایک صورت بنا کے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، میرا محبوب یہ زمانے ماضی میں بھی نہیں کر سکے، آئندہ مستقبل میں بھی نہیں کر سکیں گے اللہ کے قرآن کا مقابلہ۔ آج دیکھیں کفر کے پاس طاقت ہے، کفر کے پاس علوم حدیثہ ہے، کفر کے بعد مشینری ہے، ٹیکنالوجی ہے، کفر کے پاس بڑے بڑے تھنکر لوگ موجود ہیں، لیکن قرآن کا مقابلہ آج بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا ہم نے تو آپ کو ایسا معجزہ دیا ہے کہ جو معجزہ ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی معجزہ ہے، آپ کی زندگی میں بھی معجزہ ہے، آپ کے بعد بھی معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں چاند پہ لوگوں نے ڈورے ڈال لی ہے لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، قرآن کی کسی خبر کو نہیں جھٹلا سکے، قرآن پاک کی کسی آیت کے مقابلے پہ کوئی آیت بھی نہیں بنا سکے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فقال تعالی اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اللہ نے فرمایا میرے مدنی کیا ان کو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پہ جو قرآن اتارا ہے اور ان پہ پڑھا جاتا ہے، روزانہ سنتے ہیں، چلو ایک دن مقابلہ نہ کریں دوسرے دن کر لیں، دوسرے دن مقابلہ نہ کریں 10 دن کے بعد کر لیں، یہ ساری دنیا کے شاعروں کو اکٹھا کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کے آنے کے بعد بڑے بڑے شعراء کی زبانیں بند ہو گئیں، بڑے بڑے ادیب گنگ ہو کے رہ گئے، حتیٰ کہ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ بڑا شاعر جو ہے وہ اپنا کلام لکھنے کے بعد کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیتا تھا، یہ چیلنج ہوتا تھا کہ میرے کلام کا کوئی مقابلہ کرے۔ ایک دن ایک آدمی نے چھوٹی سی قرآن کی سورت لکھی، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب جو بھی شاعر گزرے کھڑا، بھئی یہ کس نے کہا؟ آخر جو ان کے بڑے بڑے شعراء تھے ان کو اکٹھا کر کے لے آئے، انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے کعبے پہ ایک ایسی کلام لکھا ہوا ہے کہ ہم تو حیران ہیں۔ جب سارے شعراء نے آگے دیکھا تو ان کا جو سب سے بڑا شاعر ہے، جو سب سے بڑا فصیح ہے، جو سب سے بڑا بلیغ ہے، اس نے جب دیکھا اور پڑھا تو کہنے لگا واللہ لیس ھذا من کلام البشر، کہنے لگا خدا کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہو سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ خالق کا کلام ہے، اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں؟ مخلوق کا مقابلہ کر سکتی ہے لیکن خالق کی کلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ای اولم یکفہم آیۃ، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب العظیم، ہم نے آپ پہ ایک عظیم کتاب اتاری ہے، الذی فیہ خبر ما قبلہم، اس قرآن میں پہلے لوگوں کی خبر بھی موجود ہے، وَنَبَأَ مَا بَعْدَهُمْ، اور قرآن مستقبل کے بارے میں بھی خبر دیتا ہے، وَحُكْمَ مَا بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ کرنے والا ہے، وَأَنْتَ رَجُلٌ أُمِّيٌّ لَا تَقْرَأُ وَلَا تَكْتُبُ، اور میرے آقا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے نہ پڑھا ہے نہ کبھی لکھا ہے، وَلَمْ تُخَالِطْ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہ آپ نے کبھی اہل کتاب سے دوستی تعلق رکھا ہے، فَجِئْتَهُمْ بِأَخْبَارِ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ بِبَيَانِ الصَّوَابِ مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَبِالْحَقِّ الْوَاضِحِ الْبَيِّنِ الْجَلِيِّ، لیکن آپ ان کے پاس پہلی کتابوں کی خبر بھی لے آئے، صحف ابراہیم کی خبریں بھی لے آئے، صحف موسیٰ کی خبریں بھی لے آئے، اور پہلے احوال اور احوال بھی ایسے جو بالکل حق، بالکل واضح، بالکل جلی، جن میں کوئی شبہ نہیں، کما قال تعالی اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اللہ نے فرمایا کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ جتنے بنی اسرائیل کے علماء ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سچا نبی ہے، وہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو ان کی گواہی کافی نہیں ہے اور کیا معجزے مانگتے ہیں؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کہتے ہیں کہ جیسے پہلے انبیاء پہ معجزے اترے آپ کو کیوں نہیں ملے؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا معجزہ کیا ہے
کہ محمد مدنی سب سے آخر میں آئے اور سب کی خبریں سنائے. وقال الامام احمد حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء من نبي الا قد اوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. مسند امام احمد میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں اللہ نے ان کو بھی عطا فرمائی ہے آیات، اور لوگ جن کے مقدر میں تھا وہ ایمان لے آئے. اللہ نے مجھے جو وحی بھیجی ہے، مجھ پہ جو کتاب اتاری ہے وہ ایسی جامع ہے کہ مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن تمام انبیاء سے زیادہ لوگ مجھ پہ ایمان لانے والے ہوں گے. یعنی حضور کی امت جو ہے وہ ساری امتوں سے زیادہ ہوگی. اخرجہ من حدیث اللیث وقد قال اللہ تعالی، اللہ فرماتی ہے قرآن کی شان میں ان فی ذالک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. اے ان فی ھذا القرآن لرحمۃ بیانا للحق وإزاحۃ للباطل. اللہ نے فرمایا قرآن میں رحمت ہے. رحمت کیا ہے؟ حق ثابت کرتا ہے، باطل کو مٹا دیتا ہے. سراپا رحمت ہے، ظاہری بھی رحمت، باطنی بھی رحمت، ظاہری بھی شفا، باطنی بھی شفا. شرک سے چھڑانے والا، بدعات سے نکالنے والا، کفر کے اندھیروں سے نکالنے والا، توحید کے نور کی طرف لانے والا ہے. بس ذکر، اور ان کے لیے نصیحت ہے. بما فیہ حلول النقمات ونزول العقاب بالمکذبین والعاصین لقوم یؤمنون. اور ایمان والوں کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے کہ پہلی قوموں پہ جو عذاب گزرے ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ قوم عاد پہ عذاب کیوں آیا، قوم سمود پہ عذاب کیوں آیا، قوم لوط پہ عذاب کیوں آیا. ان کی بھی خبر دے کے نصیحت کرنے والا، تنبیہ کرنے والا. اب اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب آپ کو کھلا اعلان کر دیں. قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو کہہ دو کہ بس میرے اللہ کی گواہی کافی ہے. جب اللہ نے مجھے رسول بنا دیا ہے، جب اللہ نے قرآن اتار دیا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے میری صداقت رسالت پہ اپنی مہر لگا کے مجھے خاتم الانبیاء والمرسلین بنا دیا ہے. اے هو اعلم بما تفیضون فیہ من التقدیم ویعلم ما اقول لکم من اخباری عنہ بانہ ارسلنی فلو كنت كاذبا علیہ لانتقم منی. اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو، اور وہ جانتے ہیں جو خبر میں لے کے آیا ہوں. اگر نعوذ باللہ میں خدا پہ جھوٹ بولتا، اگر میں خدا کے ذمے جھوٹی بات لگاتا تو اللہ تو قادر ہے، اللہ مجھ سے بھی انتقام لے لیتے. کما قال تعالی ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ اگر میرا نبی محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ اگر وہ ہم پہ کوئی جھوٹی بات بناتے تو ہم پکڑ لیتے اپنی قدرت سے. لیکن ہمارا نبی بھی سچا، رسالت بھی سچی، نبوت بھی سچی، اللہ کا قرآن بھی سچا. وَإِنَّمَا أَنَا صَادِقٌ عَلَيْهِ فِيمَا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ. حضور نے فرمایا الحمدللہ میں سچا ہوں، میں نے ہر خبر جو دی ہے وہ سچی ہے. وَلِهَذَا أَيَّدَنِي
بالمعجزات الواضحات والدلائل القاطعات، میں چونکہ سچا ہوں تو اللہ نے میری تائید فرمائی ہے معجزات دے کر، اللہ نے مجھ پہ کھلی نشانیاں بھیجی ہیں میری صداقت کے لیے جو دلیل ہیں۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور اللہ کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ سب جانتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں لا تخفى علیہ خافیہ، اللہ پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل پہ ایمان لائے حق کا انکار کیا وہی لوگ ہیں جو قیامت والے دن گھاٹے میں ہوں گے، جہنم کے عذاب میں ہوں گے۔ اے یوم القیامت یجزیہم علی ما فعلوا ویقابلہم علی ما صنعوا فی تکذیبہم بالحق واتباعہم الباطل، قیامت والے دن اللہ نے فرمایا ہم ان کو بدلہ دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ انہوں نے جھٹلایا ہے، ہم ان کا پوری ان کو سزا دیں گے۔ کذبوا برسل اللہ ما کیا من الادلۃ علی صدقہم، ان لوگوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ وآمنوا بالطواغیت والاوثان بلا دلیل، اور ایسے جاہل ہیں کہ نبی کی نہیں مانتے، بتوں کی مانتے ہیں، اوثان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ فیجزیہم علی ذلک، اللہ قیامت میں ان کو پوری سزا دیں گے۔ انہ حکیم علیم، اللہ تبارک و تعالی حکمت والے ہیں، جاننے والے۔ کیا مانا بھئی اللہ ابھی کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ اس کی حکمت ہے، وہ چاہے تو وہ ابھی بھی پکڑنے پہ قادر ہیں، وہ چاہے تو ابھی بھی عذاب دینے پہ قادر ہیں، ان کے آگے چھپی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، ان کے آگے مکذبین بھی ہیں، ان کے آگے مشرکین کافرین بھی ہیں، ان کے آگے مطیعین مومنین صادقین اخیار ابرار بھی ہیں، لیکن اللہ کا ایک فیصلہ ہے اور وہ اپنے فیصلے کو کبھی نہیں بدلتے۔ کہ اصل کیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے دار الاختبار ہے، دار الابتلاء ہے، اور دار الجزا جو ہے وہ آخرت۔ ہاں اللہ کبھی دنیا میں بھی نمونہ دکھلا دیتے ہیں اگر چاہیں، ورنہ اصل بات یاد رکھیں کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ مومنوں کو بھی جو بدلہ ملے گا وہ آخرت میں ہی ملے گا۔ ہاں کبھی اللہ ان کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں تو یہ اس کا ایک انعام ہے، ورنہ جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ایام حج میں میری ملازمت ہے، نوکری ہے، میں منا میں ایک رات قیام کر سکتا ہوں، زیادہ نہیں کر سکتا۔ میرا بھائی منا کا قیام جو ہے وہ سنت ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر آپ مجبور ہیں تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ جو لوگ بھی حج پہ آ رہے ہیں یا پہلے سے مکہ مدینہ میں ہیں، حج کرنا ہے تو حج کی تیاری کریں۔ حج کو ایک میلہ نہ سمجھیں کہ بسنت کا میلہ ہے، پتنگ اڑائیں گے چلے جائیں گے۔ حج کو کوئی عام اجتماع دنیاوی نہ سمجھے کہ جی ایک کانفرنس ہو رہی ہے، میلہ ہوگا، جلسہ ہوگا، سنیں گے تقریریں چلے جائیں گے۔ حج رکن ہے ارکان اسلام میں سے، حج اللہ کا فریضہ ہے، حج عبادات مالیہ و بدنیہ کا مشترک مجموعہ ہے، حج اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں نے کیا ہے، تو لہذا حج کی تیاری کریں۔ اور تیاری کیا ہے کہ ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں اور ہر فقہ کی کتاب موجود ہے۔ آپ حنفی ہیں، حنفی عالم کی کتاب پڑھیں، آپ شافعی ہیں، کسی شافعی عالم کی کتاب لکھی ہوئی پڑھیں،
آپ حنبلی ہیں تو حنبلی فقہ کی کتاب پڑھیں، آپ مالکی ہیں تو مالکی فقہ کی کتاب پڑھیں، اور یہ سمجھ کے پڑھیں کہ چارے ائمہ حق ہیں اور ان سب کا اصل جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ مثلا آپ دیکھیں کہ امام شافعی نے مصر میں زندگی گزاری، ان کے شاگردوں نے انڈونیشیا، ملائیشیا، ان علاقوں میں زندگی گزاری، وہاں فقہ شافعی ہے۔ آپ کے جتنے ملک ہیں، ہند ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، افغان ہے، یہ ریاستیں ازبکستان ہیں، یہ ان میں چونکہ تمام زیادہ تر علماء احناف گئے، وہاں فقہ حنفی پڑھی گئی۔ مدینہ منورہ میں چونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرت تھے، لہذا وہاں عمل اہل المدینہ کو اہمیت دی گئی۔ خطہ حجاز میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ کو اہمیت دی گئی، ورنہ چارے ائمہ برحق ہیں۔ ایک آدمی باب العمرہ سے داخل ہوتا ہے، ایک آدمی باب المدینہ سے داخل ہوتا ہے، ایک آدمی باب الفتح سے داخل ہوتا ہے، ایک آدمی باب الاجیاد سے داخل ہوتا ہے۔ آپ تو سارے کعبے میں رہے ہیں، اب کوئی آدمی کہے گا یہ تم تو ادھر سے آئے ہو یا تم ادھر سے، جدھر سے آئے آیا کدھر ہے؟ تو بے عین ہی یہی بات دماغ میں رکھ لیں کہ تمام ائمہ کا اصل جو ہے، بنیاد جو ہے، بیس جو ہے، مرجع جو ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے بعد سنت محمد مصطفیٰ۔ اب اختلاف کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے دور میں مواصلات اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ ہم ٹیلی فون پہ بیٹھے ہوئے 10,000 میل دور بات کر لیں۔ تو جو صحابہ حضور سے دین سمجھ کے مثلا یمن تشریف لے گئے، ان کو ان کے بعد جو حکم آیا ملا ہی نہیں۔ اب بعض لوگ جو تھے وہ جہاد میں چلے گئے، حدیث سن گئے، ان کو تو وہی حدیث مبارک یاد ہے نا۔ اسی لیے اختلاف ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ اختلاف نعوذ باللہ نہ فرقہ واریت ہے نہ بدنیتی ہے۔ جیسے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ابی عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے فوج لے کے جا رہے تھے۔ آپ راستے میں تھے، آپ کو پتہ چلا کہ آگے طاعون کی بیماری ہے۔ اللہ معاف کرے، طاعون ایک اللہ کا عذاب ہے، وبائی بیماری ہے، گرتی نکلی بندہ گیا۔ حضرت عمر نے فوجوں کو روک دیا، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا کہ اب کیا کریں؟ ہمیں آگے جانا چاہیے یا یہیں سے واپس جائیں؟ اب جناب اختلاف ہو گیا، کوئی کہیں جی دیکھیں ہم نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، ان کو فوج کی ضرورت ہے، ہم نہیں جائیں گے تب بھی تو وہ ہماری فوج شہید ہو جائے گی۔ اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں جناب ہم کیسے جائیں؟ اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور آگے جب ہمیں پتہ ہے کہ بیماری ہے، وبا ہے، آگ جل رہی ہے تو آگ میں کود جائیں، یہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں حضرات کے دلائل سنے، اس کے بعد انہوں نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ فرمایا۔ انہوں نے کہا ابھی میرا فیصلہ ہے، فوجوں کو روک دیا جائے، واپس جائیں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے۔
حضرت ابی عبیدہ بن الجراح جیسی عظیم شخصیت کو پتہ چلا، انہوں نے حضرت عمر کے اس فیصلے پہ اعتراض کیا اور آگے حضرت عمر سے کہا کہ نفر من قضاء اللہ، کہ عمر اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو کہ ادھر جائیں گے مر جائیں گے، لکھا ہے تو مر جائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں، نفر من قضاء اللہ الی قضاء اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے، اللہ کی تقدیر تو ہر جگہ ہے۔ ابھی یہی بحثیں ہو رہی تھیں کہ ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں نے حضور پاک کی حدیث سنی ہے، حضور نے فرمایا ہے اذا سمعتم بأرضها الطاعون فلا تدخلوها فَإِذَا أَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا أَوْ كَمَا قَالَ، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ فلاں بستی میں طاعون ہے تو مت جانا، اور اگر تم اس بستی میں موجود ہو تو نکلو بھی نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ میرا اجتہاد حضور کی سنت کے مطابق ہو گیا۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے اختلاف کی، جس کو جاہلوں نے لڑائی بنا دیا ہے۔ ایک امام کو ایک حدیث پہنچی ہے، دوسری نہیں پہنچی، ان میں کوئی عداوت نہیں ہوتی۔ اب آپ کتابیں دیکھیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دو قول ہیں، قول جدید، قول قدیم۔ قول قدیم وہ ہے جب آپ مصر نہیں گئے تھے، جب آپ مصر گئے، مصر میں شادی ہوئی، مصر میں رہ گئے، وہاں کتب خانے تھے، کتابیں تھی، علم کی وسعت تھی، آپ نے پہلے اپنے مسائل جو تھے بدل لیے اور قول جدید پہ فتویٰ دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ ائمہ فقہا ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ محدثین ہیں، ائمہ قراء ہیں، اللہ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے دین کی آبیاری کی ہے، کسی نے زمین بنائی ہے، کسی نے بیج ڈالا ہے، کسی نے درخت لگایا ہے، کسی نے گوڈی کی ہے، کسی نے درخت کو سردی گرمی سے بچایا ہے، کسی نے پھلوں کی حفاظت کی ہے، کسی نے پھل توڑ کے ٹوکریوں میں جمع کیا ہے، کسی نے پیٹیاں بنا بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، ہر آدمی نے ایک کام کیا۔ تو اس لیے میرے عزیز حج کی تیاری کریں، ان دنوں کو بلا وجہ ضائع نہ کریں، تلاوت قرآن کریں، طواف زیادہ کریں، جو دن گزرے گا پھر طواف کرنا تمہارے لیے امتحان ہو جائے گا۔ اب موقع ہے، اب اس فرصت سے فائدہ اٹھا لیں، دن ہے رات ہے، سب سے زیادہ طواف کریں، کیونکہ مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے۔ ہر دنیا میں تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے ماں سوائے کعبہ کے۔ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، کتابیں لے کے باقاعدہ مسئلے پڑھیں، حج کیا ہوتا ہے، حج تمتع کیا ہے، حج قران کیا ہے، حج افراد کیا ہے، حج کے پہلے 5 دنوں میں 8 کو ہم نے کیا کرنا ہے، 9 کو کیا کرنا ہے، 10 کو کیا کرنا ہے۔ بار بار کتابیں پڑھیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، اور جو بات سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا کے کسی عالم سے رجوع کریں۔ لہذا اگر آپ نے حج کرنا ہے، کوشش کریں کہ آپ 8 تاریخ کو مینا پہنچ جائیں، آپ ظہر کی نماز مینا میں پڑھیں، رات مینا میں رہیں، صبح آپ عرفات روانہ ہوں، پھر 10 کا دن مینا میں رہیں، 11 کا دن مینا میں رہیں، 12 کا دن رات دن مینا میں رہیں، طواف کریں، واپس مینا میں جائیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، ڈپٹی ہے، اجازت ہی نہیں ملتی، کیونکہ حجاج کی خدمت کے لیے ڈپٹی ضروری ہے، سارے اگر چلے جائیں تو کام کون کرے گا؟
سارے اگر لوگ حج پہ چلے جائیں تو آپ تو حرم میں قدم نہیں رکھ سکیں گے اگر یہ بیچارے خادم صفائی نہ کریں. اگر یہ قربانی نہ دیں ان دنوں میں محنت نہ کریں آپ تو طواف کر ہی نہیں سکتے. یہاں لوگ جوتیوں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں بے وقوف. تو اس لیے پھر اگر مجبوری ہے پھر آپ کنکریاں ماریں واپس ڈیوٹی پہ آ جائیں. آپ کنکریاں دن میں ماریں رات میں ماریں سب جائز ہیں. لیکن جن لوگوں کو مجبوری نہیں ہے وہ پورے 5 دن آپ مینا عرفات مزدلفہ میں گزاریں. اپنے گھروں میں نہ آئیں طواف زیارت کریں صفا دوڑیں واپس جائیں. کیونکہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سنت کے مطابق گزر جائے. شرک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لازم ہے. جیسے زکوٰۃ ضروری ہے عشر بھی ضروری ہے. عشر کا معنی یہ ہے کہ جو تم کاشت کرتے ہو اس کا 10واں حصہ تم نے دینا ہے. اور آج اگر مسلمان صحیح معنی میں زکوٰۃ اور عشر ادا کرے تو کوئی مسلمان بھوکا نہیں مر سکتا. کوئی مسلمان بھوک کی وجہ سے خودکشی نہیں کرے گا. لیکن مشکل یہ ہے کہ جن کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین ہے وہی عرش نہیں دیتے. جو غریب 1 کلے والا 2 کلے والا ہے وہ تو دیتا ہے. لیکن جن کے پاس جاگیریں ہیں جو بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں بڑے بڑے زمیندار ہیں ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہی نہیں عشر کیا ہوتا ہے. وہ تو نعوذ باللہ مظاہرے کا حصہ بھی کھا جاتے ہیں. کہ ہمارے ملکوں میں پان کا استعمال ہوتا ہے. بہت سارے علماء بھی پان کھاتے ہیں. اب جب سارے مقتدی پان کھانا شروع کریں تو مولوی کہاں جائے گا؟ نہیں وہ بھی تو تمہارا بھائی ہے نا. ہمارے گھر سے ایک ہی جماعت ہے نا. اب آدمی کے پاس 200 مقتدی ہے 199 پان کھاتا ہے تو مولوی کو بھی شوق تو ہوگا. بہرحال فضول چیز ہے اور تمباکو ڈالا جائے تو مکروہ بھی ہے اور پیسے کا ضیاع بھی ہے. کہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں مہاجر تھے یا انصار تھے. حضور نے ان کو مکے سے بھیجا تھا. بیعت عقبہ کے بعد سب سے پہلے انہوں نے جا کے مدینے میں قرآن پڑھانا شروع کیا. کہتے جی کہ اگر قرآن کریم کے اوراق بوسیدہ ہو گئے تو کیا ان اوراق کو جلانا جائز ہے؟ کوئی منع نہیں. کیونکہ کوئی نعوذ باللہ توہین تو نہیں کر رہے ہو. تم تو اس لیے جلا رہے ہو کہ راکھ کو محفوظ کر کے کسی جگہ دفن کر دیں گے تاکہ قرآن کی توہین نہ ہو. اللہ تو جانتا ہے نا کہ کیوں جلا رہے ہیں. ایک ہے توہین کرنا وہ تو کفر ہے. ایک ہے حفاظت کرنا. تو حفاظت اور توہین میں تو فرق ہوتا ہے نا. اب دیکھیں نا جو لوگ جیل میں ہیں قیدی ہیں جو ان پہ پہرا دیتے ہیں پولیس والے افسر پہرا دیتے ہیں وہ بھی تو قید میں ہیں. کیا دونوں برابر ہیں؟ تو دونوں قید میں. لیکن ایک محافظ ہے ایک قیدی ہے. دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. ایک آدمی کی نیت جو ہے وہ حفاظت ہے کہ قرآن کے اوراق پاؤں میں نہ آئیں قرآن کے اوراق ہواؤں میں نہ اڑیں جمع کر لیں یا ان کو کسی چیز میں بند کر کے پانی میں ڈال دیں یا ان کو کسی چیز میں بند کر کے جب گھر بنتے ہیں مکان بنتے ہیں کہ دیواریں کھدی ہیں دفن کر دیں. منع یہ ہے کہ محفوظ کر دیں. بعض لوگ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے ہیں اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا. وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے رحمت اللہ علیہ. اور اگر حدیث پر ایمان ہو
تو حدیث میں حضور نے حکم دیا ہے کہ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، اپنے لوگ جو فوت ہو گئے ان کو بھلائی سے یاد کیا کرو، برائی سے یاد نہ کرو۔ تو اگر تم کسی امام کو برائی سے یاد کرتے ہو تو حدیث کے بھی تو مخالف ہو۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ کسی کی برائی کا بدلہ بھی برائی سے نہ دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کسی مومن کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ باقی میرا بھائی، دنیا میں صحابہ کو بھی تو برا بھلا کہنے والے موجود ہیں، دنیا میں اہل بیت کو بھی تو برا بھلا کہنے والے موجود ہیں، دنیا میں محمد مدنی کی کارٹون بنانے والے بھی تو موجود ہیں، دنیا میں انبیاء کی توہین کرنے والے بھی موجود ہیں، تو ائمہ کے بھی ہوتے ہیں، کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے۔ کہتے جی کہ ہم 4 بھائی ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، اکٹھا کماتے ہیں، اکٹھا کھاتے ہیں، اکٹھا خرچ کرتے ہیں، تو قربانی جو واجب ہے سال میں 1 کریں گے یا 4 کریں گے؟ روٹیاں 4 کھاتے ہو، اللہ کو 1 بکری دو گے؟ چارپائیاں بھی 4 استعمال کرتے ہو، بیویاں بھی سب کی الگ الگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن اللہ کو دینے کا وقت آ گیا، اب جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ 1 بکری دے کے 4 کا ٹنٹا نکالو، جان چھوٹے۔ ہر کے لیے بکری ہوگی، بلکہ جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی دیں۔ میں کہتے ہیں جی پاکستان سے آیا ہوں اور میرا حج جو ہے حج تمتع ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ہے میرا بھائی حج کی بکری، تمتع کی بکری، وہ تو ہر حال میں آپ کو حرم میں مکے میں دینی ہے، اور ایک وہ قربانی ہے جو تم ہمیشہ اپنے ملک میں کرتے تھے، وہ اپنے ملک میں کروا دو۔ وہ قربانی تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن حج کی بکری نہیں ہو سکتی۔ ہدی بالغ الکعبہ، لازم ہے کہ وہ ہدی جو ہے مکے میں آئے۔ کہتے ہیں جی کہ میں آیا ہوں، میری نیت تھی عمرے کی یا حج کی، میں نے شعبان اور رمضان میں عمرے کیے ہیں، اس کے بعد عمرہ نہیں کیا، میں مکے میں رہ رہا ہوں، بس آپ رہیں اب حج کریں بس۔ مکے میں رہنے والوں کے لیے، جدے میں رہنے والوں کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں عمرہ نہ کریں، حج افراد کریں۔ اگر حج افراد کرنے والا قربانی کرے، 1,00,000 دفعہ کرے، کوئی منع نہیں، حج کی بکری دے دے، 1 دے دے، 2 دے دے، 10 دے دے، لیکن اس پہ حج کی بکری واجب نہیں ہوگی۔ تمتع اور قران ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ آفاقی ہوتے ہیں، میقات کے اس طرف سے آتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان گیا تھا، مجھے موقع ملا تو میں تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ چلا گیا، لیکن لوگ کہتے ہیں وہ جماعت بری ہے۔ آپ جو رہ کے آئے ہیں 10 دن تو آپ نے دیکھا ہوگا بری ہے یا اچھی ہے؟ ہم نے تو کبھی 1 دن بھی نہیں دیکھا، آپ نے تو دیکھا ہوگا نا بھی کیا چوری سکھا رہے ہیں، ڈاکہ سکھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ برائی سکھاتے ہیں تو برے ہیں، اگر وہ اچھائی سکھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، سنت رسول سکھاتے ہیں، ہر عمل پہ، ہر مقام پہ سنت کی تاکید کرتے ہیں، اللہ پہ یقین اور غیروں سے تعلق توڑواتے ہیں تو ٹھیک ہے،
جب تم 10 دن کا تجربہ کر چکے ہو تو لوگوں کے کہنے میں کیوں آتے ہو بھائی؟ تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ کہ میں چھٹی پہ گیا تھا، 4 مہینے اور 10 دن وہاں رہ کر میں آیا۔ میرے آنے کے 1 مہینے بعد میری بیوی کو ایک صحت مند تندرست لڑکا پیدا ہوا ہے، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا 9 مہینے کا ہے، 5 ماہ 10 دن کا نہیں ہو سکتا ہے۔ میری بیوی کہتی ہے کہ یہ بچہ 5 ماہ اور 10 دن کا ہے، صحیح کیا ہے اللہ جانتا ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی کہ آج تک ایسا سنا نہیں گیا کہ 5 مہینے کا بچہ ہو اور تندرست ہو اور صحیح بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بچے کے علامات بھی ہوتے ہیں۔ کیا بچہ جو ہے یا ماں کی شکل ہوگا یا باپ کی شکل ہوگا یا دونوں کی شکل ہوگا یا دادا دادی نانا نانی کی شکل ہوگا؟ اور آج کل تو دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے۔ پہلے تو صرف بلڈ گروپ ہوتا تھا نا، دیکھتے تھے کہ باپ کا بلڈ گروپ کیا ہے اور بیٹے کا کیا ہے۔ آج تو ڈی این اے ٹیسٹ ہے، 1 سیکنڈ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ تیرا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ تو آج کل پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان علامات کو بھی دیکھیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ایک عورت تھی، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، حضور کے زمانے کی بات ہے، اس نے گناہ کیا، خاوند نے اس کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا۔ اب خاوند کے پاس گواہ کوئی نہیں، کیونکہ زنا میں گواہ پیش کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عورت سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں نے زنا نہیں کیا۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر خاوند بیوی پہ تہمت لگاتا ہے یا بیوی خاوند پہ تہمت لگاتی ہے، علاج کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں لعان، کہ ان دونوں کو قاضی مجسٹریٹ بلا کے لعان کرائے گا، کہو گا ابھی 4 دفعہ قسم کھاؤ کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میرا خاوند جھوٹ بولتا ہے، اور 5ویں دفعہ یہ بھی کہو کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ اللہ کا قہر ہو، اللہ کا عذاب ہو۔ اب اگر عورت نے 5 قسم کھا لی تو اب اس کو سزا نہیں ملے گی، خاوند کو کہیں گے بھی ہاں گواہ ہے، نہیں ہے جی چلو قسم کھاؤ۔ خاوند نے بھی 5 قسم کھا لی کہ میں سچا ہوں، میری بیوی نے گناہ کیا ہے، اب خاوند کو بھی تہمت کی سزا نہیں ملے گی، لیکن ان دونوں کے درمیان میں ان قاضی نکاح کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، حضور کے سامنے لایا گیا، خاوند نے بھی قسم کھا لی، عورت بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب 4 قسمیں عورت نے کھا لی تو حضور نے فرمایا خبردار اللہ کے عذاب سے ڈرو، جھوٹی قسم نہ کھانا۔ تو عورت تھوڑی سی تو رکی، تھوڑا سا جھجکی لگ کر کہ نہیں میں قسم کھاتی ہوں، میں نے گناہ نہیں کیا۔ لوگوں نے بھی سمجھایا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، انہوں نے
کہا نہیں بس میں قسم کھاتی ہوں، اس نے بھی قسم کھا لی، لہٰذا دونوں سزا سے بچ گئے، نکاح دونوں کا ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اب جب بچہ پیدا ہو تو اس پہ نظر رکھو کہ کیا وہ بچہ شوہر کی شکل ہے یا اس زانی کی شکل ہے جس کی تہمت لگی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بالکل اس زانی کی کاپی تھی۔ حضور پاک نے اس عورت کو بلایا، آپ نے فرمایا اللہ کا قرآن ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، تم نے 5 قسمیں کھا لی ہیں جھوٹی، جیسے بھی کھا لی لیکن کھا لی ہے نا قسمیں، لہذا میں مجبور ہوں، ورنہ واللہ ان لک لشان میں تمہیں عبرت بنا دیتا دنیا کے لیے۔ یہ بچہ تمہارا خود گواہی دے رہا ہے کہ تم جھوٹی۔ تو لہذا میرا بھائی آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اگلے زمانے میں پھر بھی انتظار کرو، بچہ دیکھو، شکل دیکھو، ناک دیکھو، ہاتھ دیکھو، منہ دیکھو، چہرہ دیکھو، کس سے ملتا ہے کس سے نہیں ملتا۔ آج کل تو 1 سیکنڈ کی بات ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں رپورٹ آ جائے گی تیرا ہے کہ نہیں ہے۔ میرے والدین کچھ سال پہلے حج پہ آئے تھے، اب دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اب مجھے میری خالہ زاد بہن نے بتایا ہے کہ میری والدہ نے کنکریاں نہیں ماری تھی۔ پہلے تو تسلی کرو کہ والدہ نے نہیں ماری، ان کی طرف سے کسی نے ماری تھی۔ اگر کسی اور نے ماری تھی تو بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر اس نے وکیل بھی نہیں بنایا اور خود بھی کنکریاں نہیں ماری تو اب تم ایک بکری دم جو ہے ان کی طرف سے مکے میں ادا کر دو تاکہ تمہاری والدہ کے ذمے اللہ کا کوئی قرض باقی نہ رہے۔ بڑا آسان مسئلہ، ایک بکری لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر دو۔ اگر ہم جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں گے، حنفی ہے نہ پڑھیں، شافعی ہے پڑھا کریں۔ ہم تو بھائی لڑنے لڑانے والے مولوی ہیں ہی نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو ائمہ کی تحقیق ہے، باقی علمی باتیں ہیں یہ علماء کا کام ہے۔ تم بلا وجہ الجھن میں نہ پڑو۔ الحمدللہ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے، اللہ حضور کی امت کو اتحاد نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی افتراق سے بچائے۔ آج امت کو وحدت کی ضرورت ہے اور ان مسائل میں بلا وجہ نہ الجھیں۔ الحمدللہ ائمہ کے پاس حدیثیں ہیں، دلائل ہیں، قرآن کی آیات ہیں، لیکن یہ کام علماء کا ہے۔ تم موٹی بات سمجھ لو، شافعی ہو پڑھا کرو، حنبلی ہو پڑھا کرو، حنفی ہو نہ پڑھا کرو۔ حج کران کے لیے جو یہاں رہتا ہے وہ حج کران کر ہی نہیں سکتا، یہاں رہتا ہے۔ حج کران تو باہر والا کرتا ہے، مکے میں رہنے والوں کا تو کوئی کران نہیں ہوتا۔ ہاں اگر تم نے کرنا ہے تو چلے جاؤ دوسرے ملک میں، میقات کے باہر جاؤ۔ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اب داڑھی والا سگریٹ پیا، آپ نے دیکھا نہیں کتنا برا لگتا ہے۔ اچھا داڑھی والا کسی عورت کو الٹی آنکھ سے دیکھے تو کتنا اس کو حیا آتی، عورت بھی کہتی ہے شرم نہیں آتی، میرے باپ سے تو بڑے ہو پھر بھی مجھے دیکھ رہے ہو۔ جو داڑھی منڈاتے ہیں ان کے پاس تو لائسنس ہے نا بے حیائی کا، جو چاہیں کریں۔ کیوں عورت کی بھی داڑھی نہیں ہے، اس کی بھی داڑھی نہیں، وہ تو دونوں بھائی سمجھ لیں یا دونوں بہنیں سمجھ لیں نا۔ آپ کے ملک میں عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ ہوتی ہو تو ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی۔ بڑا عجیب واقعہ ایک آدمی نے مجھے سنایا، وہ کہ ہمارے بستی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ جب مولوی کو دیکھے تو پردہ کر، جب مولوی کوئی نہ ہو پردہ کھول کے چل۔ ایک دن کہنے لگے، مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے کہا بیٹی یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا پردہ ہے مردوں سے، یہ مرد تھوڑے ہیں میں ان سے پردہ کروں، یہ تو میرے اپنے بھائی ہیں، تم داڑھی والے ہو مرد ہو تم سے پردہ کرتی ہو۔ عوامہ باندھنا سنت ہے،
یہاں پر لوگ نہیں باندھتے تو یہ تو نہیں ہے کہ ٹوپی پہننا سنت نہیں ہے. ایک سنت پہ عمل نہ ہو دوسری پہ ہو تو کیا ہو گیا؟ تارک سنت تب ہوتا ہے جب کوئی سنت بھی عمل میں نہ ہو. حضور نے پگڑی بھی باندھ